اب لاکھ برس ابر برسے تو کیا اب لاکھ برس
محمد وآل محمد صلوات
بسا کر دل میں عشق حیدر کرار بیٹھے ہیں، بسا کر دل میں عشق حیدر کرار بیٹھے ہیں، یہاں ایک دو نہیں سب محسم تمار یہاں ایک دو نہیں سب محسم تمار بیٹھے ہیں، ہمارا حضرت بہلول سے ہے مسلکی رشتہ، ہمارا حضرت بہلول سے ہے مسلکی رشتہ، لگا کر راہ میں ہم خلد کا بازار لگا کر راہ میں ہم خلد کا بازار بیٹھے ہیں، جنہیں تھا کام طاقت پر جو تھے تیر و تبر والے، جنہیں تھا کام طاقت پر جو تھے تیر و تبر والے، خبر ہے اصغر بے شیر سے وہ ہار بیٹھے ہیں، خبر ہے حضرت خبر ہے اصغر بے شیر سے وہ ہار بیٹھے ہیں، حرم شبیر کے ہیں بے کس و لاچار نہ کہنا، حرم شبیر کے ہیں بے کس و لاچار نہ کہنا، ابھی تو فتح کر کے شام کا بازار بیٹھے ابھی تو فتح کر کے شام کا دربار بیٹھے ہیں، حرم شبیر کے ہیں بے کس و لاچار نہ کہنا، ابھی تو فتح کر کے شام کا دربار بیٹھے ہیں، ابھی تو فتح کر کے شام کا دربار بیٹھے ہیں، نواسے مرتضیٰ کے رنگ یہ کہتے ہوئے آئے، نواسے مرتضیٰ کے رنگ یہ کہتے ہوئے آئے، وہ آئیں سامنے جو جان سے بیزار بیٹھے ہیں، وہ آئیں سامنے نواسے مرتضیٰ کے رنگ یہ کہتے ہوئے آئے، وہ آئیں سامنے جو جان سے بیزار بیٹھے ہیں، نہیں ہے قبر کی تاریکیوں کا غم انہیں قیصر، نہیں ہے قبر کی تاریکیوں کا غم انہیں قیصر، سجا کر داغ ماتم کے جو ماتم دار بیٹھے ہیں، سجا کر داغ ماتم کے جو ماتم دار بیٹھے ہیں، درود بھیجیے محمد وآل محمد صلی اللہ ایک درود پڑھیں ایک درود اور پڑھیں ایک سلام اون محمد کی شان میں، آج چونکہ اون محمد کی شہادت ہے اور جناب زینب اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں اور کہہ رہی بچوں تم ابھی تک زندہ ہو، سلام زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد، زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد، جاتے نہیں تم رنگ میں میرے اون محمد، زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد، ذرا غور سے سن لو مادر کی نصیحت، مر کر تمہیں جینا ہے میرے اون محمد، زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد، جاتے نہیں تم رنگ میں میرے اون محمد، قبضہ کرو فرات پہ تم دونوں ہی بھائی، پی لینا نہ پانی کہیں تم اون محمد، زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد، جاتے نہیں تم رنگ میں میرے اون محمد، جعفر کے ہو پوتے تو حیدر کے نواسے، لڑ کر ہی بتانا ہے تمہیں اون محمد، زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد،
جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. اب بچے ماں سے کہتے ہیں ماموں تو اجازت دلا دے میری مادر, جانے کو ہے تیار تیرے اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد, جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. اب یہ بچے رن میں چلے گئے. لڑ کر گرے گھوڑے سے جو ماموں کو پکارا, روتے ہوئے چہ جاتے ہیں اب اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد, جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. شہلاتے ہیں خیمے میں دونوں کے جنازے, شہلاتے ہیں خیمے میں دونوں کے جنازے. کرتی ہے ماں کرتی ہے سجدے میں شکر اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد. شہلاتے ہیں خیمے میں دونوں کے جنازے, ماں کرتی ہے سجدے میں شکر اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد. غمگین درگین دونوں کے غم میں, دیکھا نہیں مادر نے تمہیں اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد, جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. صدقہ کیا ہے ماں نے دونوں ہی بسر کو, روئیں گی کبھی تم کو نہیں اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد, جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. آخری شعر غزادار کے سلسلے سے, کیونکہ ماں بچوں کو روئی نہیں, غزادار روتے ہیں اور آج تک رو رہے ہیں. روتے ہیں عزادار دین دونوں کے غم میں, روتے ہیں عزادار دین دونوں کے غم میں, روئی نہیں مادر ہے تمہیں اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد. زندہ ہو ابھی تک اے میرے اون محمد, جاتے نہیں تم رن میں میرے اون محمد. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جناب سیدہ نسیم حضرت خدمت سید مرشد
شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ابوالقاسم المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد والقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بزرگان محترم، دوستان السلام. سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جس کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل ہو رہا ہے. یہاں پر خداوند متعال انسانوں سے، مسلمانوں سے، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، اور اس کے ملائکہ اور صاحبان علم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قائما بالقسط، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حکمت اور عزت والا. فیضان محترم، اس کے ذیل میں جو موضوع گفتگو اس عرصے میں رہا اور انشاءاللہ آئندہ بھی متوسل رہیں گے اس موضوع سے، وہ ہے توحید اور اہل ولایت، جس میں توحید کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے وحدانیت، ربوبیت اور توکل کے مراحل کو ہم پورا کر چکے ہیں الحمدللہ. کل کی گفتگو میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں خداوند متعال کا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. آیا یہ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ جو ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. یہاں سے کہ خداوند متعال نے آل ابراہیم کو مختص کیا، اختصاص دیا کتاب و حکمت کے ساتھ، اسے واضح کرنے کی کوشش کی گئی. اور خود پیغمبر گرامی جو کہ آل ابراہیم ہے اور ان کی مستقیم، ان کی بالکل ہی متوسل و پیوستہ شخصیت ان سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کتاب و حکمت کی وارث ہے. اس کے بارے میں کچھ وضاحت رہی اور مرحلہ اہلیت پہ آ کر تمام ہوا کہ اعتراض یہ تھا کہ اگر خداوند متعال نے اپنے فضل سے عطا کیا تو جس کو چاہے عطا کر دے. لیکن ہم نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا فضل اس کے عدل پر متوقف ہے. جہاں اہلیت ہوگی وہیں چیز عطا کی جائے گی. عزیزان محترم، اہلیت کے حوالے سے اہلیت کو اگر کسی قول نے بہت واضح کیا ہے تو ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام. یہ میرے مولا نے فرمایا بلدتکم الجنہ و اہلھا منہا، کہ شہر قم جنت ہے و اہلھا منہا،
اور اس کے اہل مجھ سے ہیں۔ اگر ایک سادہ مرحلے سے اس حدیث کو سن کے گزر جایا تو شاید بہت ساری چیزیں ہمیں حل نہ ہو سکیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس پہ خود قوم میں اکثر مباحثے رہتے ہیں، بحث ہوتی ہے، علمی گفتگو، علمی بحث۔ کیوں؟ کیونکہ جب قوم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کا انسان قوم میں پایا جاتا ہے، وہ بھی ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی ہے جو دھوکہ کھا رہا ہے، وہ بھی ہے جو ظلم کر رہا ہے، وہ بھی ہے جو ظلم سہ رہا ہے، وہ بھی ہے جو کہیں مال کے معاملے میں دنیا کی غفلتوں کا شکار ہو کر غبن میں مبتلا ہے، اور وہ بھی ہے کہ جس کا مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو دونوں ہی اہل ہو گئے، اور میرے مولا نے کہا اہلھا منا، ان کے اہل ہم سے ہیں، اہل قوم مجھ سے ہیں۔ پھر خود قوم جب اس کی تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے زحمت اٹھائی ہے اس کو آباد کرنے میں، اور یہ ایک ایسا شہر ہے کہ ہمیشہ مرکز تشیع رہا، یہاں تک کہ شیعان علی بن ابی طالب یہاں پر آ کر بسے، جبکہ یہاں کا پانی سخت ترین پانی ہے، سخت پانی۔ اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے، اور انقلاب کے بعد بہت ساری فیسلٹیز ہیں جو وہاں پر آ گئی ہیں، لیکن اس سے پہلے جب اصل قوم کی طرف نگاہ کی جائے، پرانے قوم کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ پانی اتنا شور، اتنا کھارا پانی ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، پینا بہت دور کی بات ہے، اس پانی کے ساتھ زندگی گزارنا سخت ہوتا ہے۔ اور بہت ساری سختیاں ہیں، شدت گرمائے قوم کی گرمی کی شدت جو ہے وہ ایسی ہے کہ امام زادے نور علی وہاں سے ہجرت کر گئے، ان کی ہجرت کی علت یہی تھی۔ اس کے باوجود مرکز تشیع رہا ہے اہل قوم، یعنی اہل قیام، وہ افراد تشیع کے، وہ افراد جو ہمیشہ سلسلہ قیام میں اپنے ائمہ کی مدد کر رہے ہیں، قیام کی سرزمین ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، درود عنایت فرمائیں کہ اس عالم تشیع کہ جہاں پہ شیعہ حضرات کثرت سے ہمیشہ پائے گئے، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی اور شیعوں کے علاوہ اس شہر میں نظر نہیں آیا، اجتماع تشیع رہا، مرکز رہا۔ ایسے میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ حکومتیں بالآخر تشیع حکومت کو غلبہ ہوا اور برادران کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی۔ اب حکومت چل رہی ہے، ایک بادشاہ ہے اور افراد ہیں، انشاءاللہ کہ محفوظ ہوں گے۔ کسی نے شکایت کی بادشاہ سے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہاں کے رہنے والے یہ اچھے نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں حب نہیں ہے، محبت نہیں ہے صاحبان خلافت کی۔ اچھا، پھر ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے کبھی نام نہیں ملتا، ایسا کوئی نام نہیں ملتا جو خاص افراد سے مخصوص ہو۔ بادشاہ نے جب سنا تو بہرحال اسے غصے والی کیفیت ہوئی، جلال والی، اس نے کہا کہ علماء قوم کو بلایا اور کہا کہ کیوں آپ لوگ کیوں نام نہیں رکھتے؟ اب مرحلہ تقیہ کا ہے، نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں رکھتے، حکومت ہے۔ تو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہوتے ہیں، اچھا ہوتے ہیں تو کل لے کر آؤ، کوئی ایک لے کر آ جاؤ، میں آ جاؤں۔ اب سرزمین قوم پر جب تلاش کیا گیا، اول کے نام پر کسی شخص کو لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو بہت مشکل سے کہیں کونے خدرے میں جا کر ایک بچہ ملا جس کی ایک آنکھ بھی نہیں تھی، رنگ اس کا البتہ کہ وہاں پر رنگ صاف ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا رنگ اتفاق سے بہت ہی سیاہ، اور ہاتھ بھی نہیں، کچھ ایسی عجیب و غریب شخصیت پیدا ہوئی ماحول قوم میں۔ محمد وآل محمد صلوات نعرہ حیدری، حیدری آواز بلند صلوات۔ ایسا بچہ تھا کہ اسے دیکھ کر خود بادشاہ کو ہنسی آ گئی،
اور کہا یہ کیا ڈھونڈ ڈالا ہے تم اس نام پر؟ کیا اس سے بہتر کوئی شخص نہیں موجود تھا؟ تو اس وقت عالم برجستہ نے جواب دیا قبلہ قم کی سرزمین میں اس سے بہتر نہیں ہے. ضرور پڑھ دیے گا محمد. تو یہ ہے سرزمین قوم، اس کے لیے میرے مولا نے فرمایا بلدۃ قم الجنہ واہلھا منا، اس کے اہل مجھ سے ہیں. جب اس حدیث پر مباحثہ ہوا تو مرحلہ اہلیت کو یہاں پر طے کیا گیا. جب حدیث کی طرف دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ میرے مولا نے فرمایا بلدۃ قم الجنہ وساکنھا منا، نہیں کہ جو یہاں پر رہنے لگے وہ مجھ سے ہو جائے گا. کہا اہلھا منا، وہ جو اس شہر کی اہلیت رکھتے ہیں وہ مجھ سے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے رہنے مجھ جیسے رہنے اور بسنے والے وہاں پر موجود ہیں جو اہلیت قم نہیں رکھتے، لیکن کتنے وہ ہیں جو مختصر وقت میں اہلیت قم کو کسب کر کے جب اس شہر سے باہر نکلتے ہیں تو پرچم توحید کو بلند کرتے ہیں. کبھی ہم حسن نصر اللہ کی شکل میں دیکھتے ہیں، کبھی شیخ زکزکی کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اہلیت قم کو اپنے اندر سونپا، جبکہ رہنے والے بہت تھے، بسنے والے بھی بہت تھے. کیونکہ رہنا بسنا کھانا پینا زندگی گزارنا اور ہوتا ہے اور اہلیت حاصل کرنا اور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بزم پیغمبر میں بھی ساتھ رہنے والے اور ہیں اور اہلیت پیغمبر پر رکھنے والے افراد اور ہیں. درود پڑھیے گا. بس یہی وجہ ہے کہ جب وراثت کا سلسلہ ہے پیغمبر کی تو پیغمبر نے ان افراد کو متعارف کرایا کہ جو اس اہلیت کو رکھتے. کیا مرحلہ ہے، کیا حیثیت ہے علی بن ابی طالب کی، کیا اہلیت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں آگے جا کر ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، تم سے سوائے اسلام کی کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا. وہ اسلام اگر کسی کے حوالے کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس میں اہلیت تو ہو اس اسلام کو آگے بڑھانے کی، آگے پہنچانے کی. اور یہ جناب امیر ہیں کہ جب خداوند متعال نے کہا کہ ہم نے کتاب اور حکمت کو آل ابراہیم میں قرار دیا ہے تو فقط امیر المومنین کی شخصیت ہے جو وہ اہلیت رکھتی ہے کہ کتاب و حکمت کے علم کو بیان کر سکے. گفتگو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. بس یہ جو مرحلہ ہے اہلیت کا کتاب و حکمت کے لیے تو اس میں چناؤ ہے جناب امیر کا، اور یہ وہ اہلیت ہے کہ جسے غیروں نے تسلیم کیا ہے. ایسا علم ہے کتاب و حکمت کے جب بھی مرحلہ علمی پیش آتا ہے تو جناب امیر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. درود پڑھیے جب سے یہاں پر آیا اتفاق کی بات ہے کہ طبیعت مسلسل ناساز اور پھر چوتھا دن ہے آپ لوگوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ میرے حق میں بھی کوئی دعا فرما دیتے. اتنی عزاداری کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجھے بالکل ہی بھول جاتے ہیں آپ لوگ. درود پڑھیے گا محمد. اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں تو ایسا کچھ نہیں، میں خود کہہ رہا ہوں میرے حق میں دعا فرمائیے کہ میری طبیعت بہتر ہو، میں مجالس کو تسلسل کے ساتھ پڑھ سکتا. برائے صحت و سلامتی جملہ مومنین و مومنات بلند ترین صلوات. بس عزیزان محترم، یہ وہ مرحلہ ہے جناب امیر کے لیے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو بہت اہم مرحلہ آپ نے اس دنیا میں اور اس مکے کے ان افراد کے لیے خصوصاً
یہ جو کچھ اور گمان کر رہے ہیں ان پر واضح کیا ہے۔ اور پھر یہ حدیث کہ جب آپ نے یہ جان لیا کہ پیغمبر آل ابراہیم ہے اور خداوند متعال نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت کا علم دیا ہے، تو اس کے ساتھ میرے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ اگر تم یہاں تک پہنچ چکے ہو کہ کتاب و حکمت کا علم میرے پاس ہے، پھر ہر روز جمعے میں اس بات کو یاد کرتے ہو کہ میں وہ رسول ہوں جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تو یاد رکھو کہ کتاب و حکمت کی تعلیم اگر تمہیں چاہیے، تم اس سے متصل رہنا چاہتے ہو، تو تمہیں فقط اور فقط علی کے در پر آنا پڑے گا۔ وہ علی ہے کہ ان کی در سے حکمت اور علم بٹا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تخت خلافت پر دوسرے افراد متمکن ہوئے، دوسرے افراد آ کر بیٹھے، تو امور ہو سکتا ہے کچھ جگہ انہوں نے اچھے چلائے، لیکن جب مرحلہ علم اور حکمت کا آتا تھا تو جناب امیر کو طلب کیا جاتا تھا۔ اور عزیزان محترم، کیا شان ہے جناب امیر کی کہ نام علی ہے، یعنی وہی بلند، ایسے بلند ہیں کہ مانوی طور پر تو بلند تھے ہی، وہ بلندی کوئی مولا امیر سے چھین نہیں سکتا تھا، لیکن مادی بلندی جو کہ منبر تھا اسے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو عالم یہ تھا کہ جب مادی بلندی پر قبضہ کر لیا اور اپنی طرف سے چاہا کہ علی کو اس مادی پستی میں دھکیل دے، تب بھی عالم یہ تھا کہ اس منبر سے جھک کر مولا امیر کی طرف آنا پڑتا تھا، کہ اگر مادی پستی کو بھی چھیننا چاہا تو وہ مادی پستی کی محتاج ہو جاتی تھی مادی بلندی مادی پستی کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پستی میں تم نے اپنے حساب سے علی کو قرار دیا تھا، جب علی اس طرف گئے تو وہی مقام بلند ہو گیا۔ علی کو ضرورت نہیں ہے کہ بلند مقام پر بٹھاؤ گے تو بلند نظر آئیں گے، علی وہ ہے کہ جس مقام پر جاتے ہیں وہ مقام کتنا ہی پست کیوں نہ ہو بلند ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی شہادت کے وقت نشیب کو قبول کیا ہے، لیکن وہ کیا نشیب ہے؟ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ ایسا نشیب ہے جو بلندی کی طرف سفر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اپنا زہرا آ چکا ہے، بس جہاں ذکر آ جائے ان کا وہ مقام بلند ہو جایا کرتا ہے۔ جن قلوب میں ان کے ذکر کا نور آ جائے وہ دل بلند ہو جائے گا۔ ضرور پڑھیں گے۔ مرحلہ ہے ہدایت کا۔ اور عزیزان محترم، جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مختلف استدلالات کیے اپنے حق کے لیے، وہاں ایک اور بہت واضح دلیل ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ آخر عمر تک کلام نہیں کر رہی، جبکہ اگر دیکھا جائے تو کیا ممکن نہیں کہ اس اعتبار سے بات کروں، اس طرف کے اعتبار سے کہ بھائی ایک معاملہ ہوا، ایک مرحلہ طے پایا اور جناب زہرا ناراض ہوئی، ناراحت ہوئی، اور کچھ عرصے بعد احساس ہو جاتا کہ ہاں نہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، برعکس آپ کو معاملہ نظر آئے گا۔ سامنے والا بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس نے حق زہرا میں کیا کیا، لہذا معافی مانگنے آ رہا ہے اور آپ ملاقات نہیں کر رہی ہیں۔ یہاں پر پھر جناب امیر سے رجوع کیا ہے کہ آپ سفارش کیجئے کہ ہم سے ایک ملاقات کر لیں، اور ملاقات جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ منہ پھیر کر ہے، جس میں جواب سلام نہیں ہے، جو کہ واجب ہے۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور خود کا یہ عالم ہے۔ اب منبر کا تقاضا نہیں ہے، بہرحال کیا کی روایتیں حدیث اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ قبلہ فرماتے تھے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی زوجہ کے ساتھ خوش گزرانی سے رات گزارتا، لیکن تم نے مجھے ایک ایسے امر میں مبتلا کر دیا ہے کہ مجھے پھنسا دیا ہے، اب مجھے رات کو چین نہیں ہے، مجھے رات کو آرام نہیں، یعنی پتہ چل رہا ہے، خود بھی جان رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ سخت احادیث تاریخ طبری میں نقل ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی اگر انسان نہیں سمجھ پا رہا، واقعی حیرت ہے۔ سمون بکمون عمیون فہم لا یرجعون کی منزل ہے کہ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے، کان ہیں مگر سن نہیں پا رہے، اور دل ہے مگر فکر نہیں کر پا رہے۔ خود کی تاریخ میں لکھا ہے
کہ بعد پیغمبر در زہرا پر ہجوم ہے. یہ ان کی تاریخ سے نقل کر رہا ہوں، تاریخ طبری سے. اور ایک مرتبہ کہا گیا کہ دروازہ کھولو اور علی کو بھیجو. حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ نہیں، میں دروازہ کھولوں گی نہ علی کو بھیجوں گی. ان میں سے ایک جو زیادہ شقیر و قلب ہے وہ کہتا ہے میں اس دروازے کو آگ لگا دوں گا. شہزادی فرماتی تم اس دروازے کو آگ لگاؤ گے اس گھر کو جس میں حسن اور حسین ہیں. تو یہ سن کر جواب آیا چاہے کوئی بھی ہو. روایت ابن عباس سے ہے. ابن عباس کے جملے ہیں قریب تھا کہ دل شدت غم سے پھٹ جائے اور اول رونے لگے، گریہ کرنے لگے، اور وہاں سے پلٹ گئے اور کچھ افراد پلٹ گئے مگر دوسرے ایک قوم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. شاید اس سے آگے حوصلہ نہیں ہے طبری کو روایت کے نقل کرنے کا، لیکن یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا، اگر کسی پہ حق زہرا واضح نہیں ہو رہا، اگر کسی پر مرحلہ ولایت واضح نہیں ہو پا رہا، تو اسے یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں کہاں مشکل ہے. فکر یہ کرنی چاہیے کہ یہاں کہاں مشکل ہے. کہ جب قلم لکھ رہا ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اس کے بعد بھی حق کی شناخت نہیں ہو پا رہی تو مرحلہ بہت عجیب ہے. اور ادھر جلال الدین سیوطی نے ایک عجیب روایت نقل کی. حیرت ہوتی ہے روایت کے نقل کرنے کے انداز پر. جیسے بھی اب تو سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں عام ہیں، آپ بھی مسلسل ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزیں. رمضان آتا ہے، کوئی بھی مذہبی مہینہ، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ امام حسن نے سلو فرما لیا، آپ بھی کر لیجئے، کیا مشکل ہے، آپ بھی کر لینا، کر لیجئے نا. انداز اس طرح کے ہیں. تو صلح حدیبیہ میں پیغمبر اکرم نے کفار سے صلح کی، آپ آج تک کیوں نہیں کر پا رہے؟ کر لیجئے. ہاں ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ کچھ آپ کے ایسے جنہوں نے ایسی صلح کی ہے آج تک ان کی صلح نظر آ رہی ہے پورے زمانے کو. لیکن پیغمبر نے جو صلح کی تھی اس کے بعد فتح مکہ موجود ہے. کیوں پیغمبر مکے کو فتح فرما رہے ہیں جب صلح کے بعد معاملہ حل ہو چکا ہے؟ تو پتہ چلا صلح ہونا معاملے کا حل نہیں ہے. اگر حل ہوتی تو پیغمبر اکرم مکے پر حملے کی غرض سے نہیں آتے، فتح مکہ کے لیے نہیں آتے. یہاں تک کہ جب مکے کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے تو پرانے لوگوں نے نعرہ لگایا کہ آج قصاص کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے. پیغمبر نے روکے کہ نہیں، آج عفو درگزر کا دن ہے. صلح اپنی طرف، صلح اپنی جگہ، اس مقام پر وہ مرحلہ مجبوری ہے. اور سامنے والے کے چہرے پر سے نقاب الٹنا ہے کہ یہ صلح تو کرتے ہیں مگر انہیں پاس رکھنا نہیں آتا، تاکہ دل منور ہوں اور قلوب اس طرف آئیں جو حقیقت ہے. تو عزیزان محترم، شخصیتوں کو ضعیف کیا جاتا ہے مختلف نعروں اور الفاظ کے ذریعے سے، اور ضعف پیدا کیا جاتا ہے عقیدہ حقیقی میں. لے کر آتے ہیں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی چیزیں جس سے عجیب و غریب انسان کی فکر ہو جائے. خود ہنستے ہنستے کہہ رہے ہیں اصحاب کی روایتوں کو نقل کر کے کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے، دسترخوان کا مزہ امیر شام کے پاس ہے. عزیزان محترم، یہ لبخند مسکرانے کی جگہ نہیں ہے. جتنا مسکرا کے تم اس منزل سے گزر گئے، تم نے اتنی آسانی سے کہہ دیا کہ علی کے پیچھے نماز کا مزہ، دسترخوان کا مزہ. حقیقت حال میں آؤ، کہاں پر ہو؟ دسترخوان کے مزے کے لیے اسلام کو ترک نہیں کیا جاتا. اگر دسترخوان کے مزے کے لیے ترک کرنا ہے تو آؤ، آج کے دور میں شاید بہت اچھے دسترخوان تمہیں مل جائیں، لیکن جو کی روٹی کے ساتھ اسلام کا نفوذ ہے، اسلام کی حقیقت ہے. تمہیں اسلام زر و جواہر میں نظر نہیں آئے گا، تمہیں اسلام پھٹی ہوئی اباؤں میں نظر آئے گا. تمہیں اسلام خرمے کے پیون والے لباس میں نظر آئے گا.
اصل اسلام کی بات ہو رہی ہے، آپ کی پسند کے اسلام کی بات نہیں کر رہا. درود پڑھیے گا محمد. عجیب روایت نقل کی ہے جلال الدین سیوطی نے خود کہ پیغمبر اکرم کے انتقال کی خبر آ گئی. بلکہ اس سے پہلے ایک اور روایت نقل کر دوں، بڑی عجیب ہے، یہ بھی ابن عباس سے روایت نقل کی گئی ہے. کتاب ہے خلافت و ملوکیت جلال الدین سیوطی. کیا روایت نقل کرتے ہیں ابن عباس سے روایات جو نقل ہوئی ہے وہ اکثر گریے کے ساتھ ہوئی ہیں کہ ابن عباس گریا کرنے لگتے تھے. لیکن عزیزان محترم مسئلہ بہت عجیب ہے. گریا تو میں کروں، روؤں، ماتم بھی کر لوں، لیکن اگر سامنے والے کو اس کا حق نہ دے سکوں، اس کو آگے قراتی بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مشہد رضا امام رضا علیہ السلام کے حرم کے باہر ایک شخص ہے جو آپ کو بھی علم ہے کہ ایران میں بلا کر روٹیاں کو گھر میں پکنے کا رواج نہیں، باہر ممبئی سے ملا کرتی ہیں. تو وہ لے کر جا رہا ہے ایک شخص کچھ روٹیاں. اتنے میں مسجد حرم کے باہر ایک شخص کو دیکھا جو بھوکا ہے اور گریا کر رہا ہے بھوک سے، یعنی گریا کر رہا ہے، گریا کیوں کر رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ بھوک غالب ہے، بھوک سے برداشت سے باہر ہے، کچھ ہے نہیں میرے پاس، اب رونے والی کیفیت ہے میری. اس کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. تو تم کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہاری بھوک پر رو رہا ہوں تمہارے ساتھ. میری بھوک پر رونے سے بہتر نہیں یہ روٹی ہے تمہارے مجھے دے دو میری بھوک مٹ جائے. کہا نہیں میں گریا تو کر سکتا ہوں لیکن یہ روٹیاں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں. بس پتا چلا کچھ لوگ اس طرح گریا کرتے ہیں کہ گریا تو کر سکتے ہیں ساتھ بیٹھ کر، لیکن جب حق دینے کا مرحلہ آئے گا تو کہیں ہم حق تمہیں نہیں دے سکتے. بس عزیزان محترم یہی سے آگے قراتی نقل کرتے ہیں، ان افراد کا اشارہ کرتے ہیں کہ جو گریا تو کرتے تھے مگر کہہ نہیں پاتے تھے کہ حق ان کا ہے، انہیں عطا کر دیا جائے، انہیں دے دیا جائے. انہیں حق دینا ان پر احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق تھا جو تم نے غصب کیا ہے. یہ وہی گریا ہے کہ روٹیاں میرے پاس رہیں گی، میں تم پر گریا کرتا رہوں گا. درود پڑھیے محمد. یہ سخت روایت جو جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں عجیب ہے. کہتے ہیں کہ ابن عباس سے روایت نقل کی جا رہی. کیا روایت نقل کی؟ کہتے ہیں کہ آخر وقت پیغمبر لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوتے ہیں. اور پیغمبر عالم غشی میں ہے، بنودگی میں. اور ایک مرتبہ ہوش میں آیا اور فرماتے ہیں کہ مجھے کاغذ اور قلم، یہ خاص قلم میں کہہ رہا ہوں، روایت کے الفاظ ہے لکڑی اور چھال، کیونکہ اس دور میں بلا کر قلم لکڑیوں کے ہوتے تھے ان سے لکھا جاتا تھا. خود لکڑیاں ہوتی تھیں ان سے لکھا جاتا تھا، چھالوں پہ لکھا جاتا تھا، مختلف چیزوں پہ لکھا جاتا تھا. تو روایت کی اس طرح کہ لکڑی اور چھال لے آؤ میرے لیے تو میں تمہیں کچھ لکھ دوں. تو اس پر ایک نے کہا کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم کیفیت ہزیان میں. ہزیان مطلب یہ تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے حوالہ دے دیا ہے. عالم ہزیان میں اس پر وہاں پر شور و غل شروع ہو گیا. کچھ وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کو کاغذ و قلم دے دو، اور کچھ وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جو دوم کہہ رہے ہیں اسے مان دو. اس پر شور و غل شروع ہوا اتنا کہ پیغمبر نے کہا کہ اٹھ جاؤ میرے پاس سے. اب ابن عباس روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصیبت میں مصیبت تھی، سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ پیغمبر اکرم کو قلم و دوات لکڑی چھال نہیں دیا گیا. عزیزان محترم اب جب اتنا کچھ واضح اور آشکار ہو رہا ہے، اب بھی کتاب و حکمت کا در تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کون سا مرحلہ ہے جہاں پر سمجھ آئے گا؟ روایتوں کو نقل کرنے کے بعد میں اسی روٹی والے کی طرح گریا کرتا رہوں اور روٹی نہ دوں؟
تو سوال میرے اوپر ہے، یہ نہ سمجھے انسان کے گریا کر کر وہ اس طرف شامل ہو جائے گا. ایسے گریا کرنے والے کچھ کربلا میں بھی مل جاتے ہیں، کچھ کوفہ میں بھی ملتے ہیں، شام میں بھی ملتے ہیں. گریا معیار نہیں ہے، معیار اہل حق ہونا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سے جہاد کرنا ہے اور ترک کرنا ہے طاغوت کو. قرآن میں ہے ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو ایک ہجرت مادی ہوتی ہے، میں یہاں سے اٹھتا وہاں چلا گیا. ایک ہجرت خدا بند متعال کی طرف ہوا کرتی ہے، قلب کی. اب تک جو گمراہیوں میں تھا، اب تک جو غفلتوں میں تھا، وہ ہجرت کر کے خدا بند متعال کی طرف چلا گیا. اور خدا بند متعال کی طرف اگر قلب کو پہنچانا ہے تو جناب زہرا کے در سے بہتر کوئی در تمہیں نہیں ملے گا. کیونکہ یہ وہ قلب ہیں، یہ وہ پاک نفوس ہیں، ان کے ذریعے انسان ہجرت کرتا ہے تو حر قرار پاتا ہے. جن کے ذریعے انسان ہجرت کرتا ہے تو کربلا کے 72 میں شامل ہو جاتا ہے. بس اتنی روایتوں کے نقل کرنے کے بعد ان الدین عند اللہ الاسلام، مرحلہ اسلام پر آ کر حکمت کے در سے انسان محروم ہو جاتا ہے. سب کچھ جان رہا ہے لیکن پہنچ نہیں پا رہا ہے. ضرور پڑھ دیے گا. بس یہ جو حق اور حقیقت کے مرحلے تھے بعد پیغمبر، جو وراثت پیغمبر کے علم و حکمت کے ذریعے جہاں قرار پائی، انہیں ترک بھی کیا گیا، ان پر غلبہ بھی حاصل کیا گیا، ان سے دوری بھی اختیار کی گئی. عزیزان محترم، ایک اور مرحلے پر قرآن نے اشارہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، تقوی الہی کو اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو. عزیزان محترم، مرحلہ توحید سے اب ہم مرحلہ ولایت کی طرف آ چکے ہیں. مرحلہ توحید الحمدللہ کہ واضح ہوا. اب ہم ولایت پر ہیں تاکہ پھر آگے اہل ولایت کی تشریح کی جا سکے. عزیزان محترم، ایک مرحلہ اس آیت سے پہلے بیان کر دوں. جو مرحلہ اخلاق ہے اور بہت ضروری ہے کہ ممبروں سے بیان کیا جائے. عزیزان محترم، آپ بھی متوجہ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی مستحضر ہیں، آپ بھی حاضر ہیں، میں بھی حاضر ہوں. ہم سب اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دن بدن طاغوتی نظام کی وجہ سے معاشروں میں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، جن میں ایک بڑی مشکل عفت کی پاکیزگی کی ہے. بیٹیاں اور جوان بیٹے مشکل میں گرفتار ہیں. عزیزان محترم، توجہ چاہوں گا آپ کی، ان کی مشکل کو مذاق نہ لیا جائے، شوخی نہ سمجھا جائے، مزاح قرار نہ دیا جائے. یہ وہی مشکل ہے جس میں کل تک ہم بھی مبتلا تھے. کون ہے جو کہے کہ نہیں گزاری اس نے یہ مشکل؟ اور پھر اس دور میں جہاں پر گناہ کو خوبصورت غلافوں میں سجا کر پیش کیا جاتا ہے اور عفت و پاک دامنی کو دقیانوسی سے قرار دیا جاتا ہے کہ یہ کیسی ہیں، یہ پردہ کر رہی ہیں، یہ لگتا ہے کسی اور زمانے کی خاتون ہے. یہ کیسا لڑکا ہے جو فحش گفتگو نہیں کر رہا ہے، یہ تو بہت ہی شریف ہے. شریف نہیں ہے، وہ حق اور حقیقت سے قریب ہوا ہے، وہ حقیقی پیروی اہل بیت میں نکلا ہے. عزیزان محترم، بڑھ کر کہہ دوں جو بہت سخت ہے والدین کے لیے، کہ پیغمبر اکرم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ایسے والدین کے لیے کہ واہ ہو آخری زمانے کے والدین پر کہ میں ان سے بیزار ہوں، مجھ سے بیزار ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ ان سے بیزار، یہ سمجھ آ گئی. معاذ اللہ، آپ کی امت کے والدین آپ سے کیسے بیزار؟ تو بہت عجیب جملے فرمائے.
کہا کہ وہ اعمال انجام دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے جس کی وجہ سے گویا اپنی بیزاری کا اظہار مجھ سے کرتے ہیں. بس جان محترم بڑھ کے جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سخت ہے والدین کے لیے. توجہ فرمائیں کہ راضی ہیں جوان بچوں کے گناہ پر، لیکن اگر کوئی بیٹا یا بیٹی آ کر شادی کی بات کرے تو وہ مایوب ہے. کوئی عقد مطہر کی بات کرے تو وہ برا ہے. اور اتنا سخت بنا دیا گیا ہے اس مرحلے کو، اتنا سخت کر دیا ہے شادیوں کو، اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے کہ اگر کوئی انسان سادگی سے عقد کرنا چاہتا ہے تو اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں کہ وہ سرگرداں پریشان ہوں گا. اور والدین نے خود ہی مجھے لگتا ہے طے کر لی ہیں عمریں، اپنی مرضی سے طے کر لی ہیں جی اس عمر میں کریں گے. آپ کو کیا معلوم عمر کیا ہے؟ ایک قانون الہی ہے، ہم اس کے مطیع ہیں، نہ کہ ہم خداوند متعال کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے. یہ ہم نے طے کرنے کے مسئلے نے اسلام کو تہو بالا کیا تھا اوائل میں. سیرت کون سی اپنانی ہے ہمیں؟ بنو ہاشم سے، اہل بیت سے وہ سیرتیں ملتی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں اور کوشاں ہیں. اور اذان محترم بلوغ 3 طرح کے ہوتے ہیں، بلوغت 3 طرح کی ہوتی ہے، بالغ ہونا 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک بلوغت جسمانی ہوتی ہے، بلوغت جسمی کہ انسان کا جسم بالغ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بڑھ کے مرحلہ ایک بلوغت عقلی ہوتی ہے کہ انسان بلوغ عقلی تک پہنچتا ہے. اور اس سے بڑھ کے بلوغت اجتماعی ہوتی ہے. اور متاسفانہ یعنی عرض کروں افسوس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہ ہمارے معاشرے میں بلوغت جسمی پائی جاتی ہے، نہ عقلی ہے نہ اجتماعی ہے. ایک جوان کو جوان ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے نہ بلوغت عقلی عطا کی جا رہی ہے ممبروں سے، نہ بلوغت اجتماعی عطا کی جا رہی ہے کہ اجتماع بھی بالغ ہو، عقل بھی بالغ ہو، تاکہ وہ جو اتنی بڑی ذمہ داری شادی کی صورت میں جوان لڑکے یا لڑکی کے سر پر آ رہی ہے اس کو بأحسن طریقے نبھا سکے. کیونکہ شادی سے پہلے کے مراحل اور ہیں، بعد کے اور ہیں. اگر اس مرحلے کو حل کر لیا جائے کہ سادگی سے اس مرحلے کو انجام دیا جائے، اس کے بعد کے کچھ مراحل ہیں جہاں نفسانی خواہشات ہیں. عزیزان محترم، ابھی جو ہماری گفتگو پہلے تھی اسے ہم لوگ تبرہ یا برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. ادھر اوپر سے تاکید ہوتی ہے وحدت کی، رہبری کی طرف سے، مراجع کی طرف سے کہ وحدت قائم کرو معاشرے میں جاؤ. تو ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ ایک طرف وحدت ہے، ایک طرف برات ہے، دونوں مفہوم ضدین ہیں. ہو نہیں سکتا میں آپ سے اتحاد بھی کروں، آپ سے دوری بھی کر لوں. برات یعنی دوری، اتحاد یعنی اتفاق. جمع ہونا کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کے ساتھ جمع بھی اور آپ سے دور بھی ہو جاؤں. دونوں امور کو کیسے ایک ساتھ لے کر آیا جائے؟ تو پتہ چلا کہ مشکل ایک مرحلے پر موجود ہے، وہ معنی و مفہوم کی ہے. وحدت کا ایک عمومی معنی ہمارے ذہن میں ہے، برات کا ایک عمومی معنی ہمارے ذہن میں ہے. موضوع سے متصل ہوں، جدا نہیں ہوں. وحدت کا عمومی معنی ہم کیا لیتے ہیں؟ بس اتحاد کرنا. اتحاد کرنا مطلب خاموش ہو جانا، یعنی اب جو سامنے والے کہے گا ہم اسے تسلیم کر لیں گے. نہیں ایسا نہیں، مطلب ایسا کچھ نہیں ہے. وحدت اس کو نہیں کہتے. وحدت یعنی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اپنے عقیدے، اپنی نظر، اپنی نگاہ کو سالم رکھتے ہوئے. اگر کوئی وحدت کو سمجھ رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو تسلیم کر لیں گے دوسرے کے سامنے، تو یہ وحدت نہیں ہے، اسے تسلیم ہونا کہتے ہیں. اسے سامنے والے نظریے کو قبول کرنا کہتے ہیں، اپنے سر پر لے کر آنا. لیکن وحدت یہ نہیں ہے. عام مثال سے واضح کرتا ہوں، درود نعت فرمائیے. جب ایک انسان اجتماعی خانوادے میں رہتا ہے، خاندان اجتماع پر برقرار ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کیا وحدت نہیں ہے وہاں پر؟ اس ایک گھر کو جوڑنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو دباتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی خواہشات نفس کو مانتا ہی نہیں، یا جو نظریہ میں نے اس گھر کے بارے میں پیش کیا تھا اسے مانتا نہیں. دل سے اپنے نظریے پر قائم ہوتے ہیں، چاہے والدہ گرامی سامنے ہو یا والد محترم، چاہے برادر عزیز، چاہے خواہر محترم، کوئی بھی سامنے ہو. جب گھر میں ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے
سب کی نظر سے ایک معاملہ طے پاتا ہے تو آپ اپنی نظر بھی واضح کرتے ہیں، اور اگر قبول نہیں کی جاتی تو اس پر قائم بھی رہتے ہیں، لیکن رہتے اسی گھر میں ہیں۔ پر اسلامی وحدت کے گھر میں بھی یہی نظریہ ہے کہ وحدت کے ساتھ اس نظریے پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ جب بات ہوگی نظریہ کیا تو ہم گفتگو کریں گے اور بتائیں گے بھی نظریہ یہی ہے، مگر اس لیے کہ دشمن غالب ہو ہم پر، ہم ساتھ رہ کر چلنا چاہتے ہیں۔ تو وحدت کا عمومی معنی یہ نہیں ہے کہ وحدت میں آپ تسلیم ہو جائیں سامنے، تسلیم نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح مرحلہ براءت، تبرے کا بھی عمومی مفہوم وہ کیا ہے؟ لان تان اور تشنے، وہی دشنام درازی جو ایک خاص سیرت ہے دور حکومت شام میں، یہاں بھی وہی مشکل پیش آ رہی کہ معنی مفہوم عمومی ذہن میں رکھا ہوا ہے براءت کا، تبرے کا کیا ہے کہ بس نفرت کا اظہار، لعن کرنا۔ لیکن عزیزان محترم اگر حقیقی ترجمے پر آئیے تو براءت یعنی وہی دوری ہے۔ براءت کہیں نہیں جاتی۔ کبھی سنا کہ کوئی کہتا ہے جی میں تبرہ کہتا ہوں؟ تبرہ کیا جاتا ہے، براءت کی جاتی ہے، دوری اختیار کی جاتی ہے، دوری کہیں نہیں جاتی۔ بس پتہ چلا براءت کے حقیقی معنی دوری اختیار کرنے کے، کس سے دوری اختیار کرنی ہے؟ اس کردار سے جو وہاں پایا گیا ہے۔ عزیزان محترم آئیے اجتماعی معاشرے میں کیا حوصلہ ہے کہ اگر کسی کی زمین میں نے غصب کی ہے تو کسی خاص پر لعنت کر کے واپس پلٹا دوں؟ یہ ہے تبرہ حقیقی۔ معافی مانگوں کہ میں نے غلطی سے غصب کر لیا تمہارا مال، مجھے پتا چلا کہ فاطمہ زہرا کے حق کو غصب کیا گیا، میں تمہارا مال تمہیں واپس پلٹا دیتا ہوں۔ اس تبرے کی طرف کون ہے جو توجہ دیتا ہے؟ لعنت کرنا بہت آسان ہے، گفتگو کرنا بہت آسان ہے، برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، کردار حیدری کو اپنانا مشکل ہے۔ آئے ہیں میرے مولا کے بھائی دور خلافت میں، کیا دیا میرے مولا نے عقیل کو؟ کیا یہ کہا کہ تم میرے بھائی ہو، خزانے کھلے ہوئے جو دل چاہے اٹھا لو؟ برات حقیقی یہاں سے اجتماع میں آئے گی، بس جب معاشرہ بالغ ہوگا تو پھر حیدری کردار ابھریں گے، سبحان اللہ۔ پھر حسین سے محبت اتنی آشکار ہوگی کہ مانے دنیا کی محبت دل میں بس ہی نہیں سکے گی۔ ایک مختصر واقعہ یاد کر رہا ہوں، ربط مصائب آپ کی خدمت ہے، درود پڑھیے محمد میں خیالی گفتگو نہیں کر رہا، حقیقی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ تحریری مدرسہ امام خمینی میں نماز پڑھایا کرتے ہیں، اور آیت اللہ بہجت کے خاص شاگردوں میں علم عرفان میں ان کا تخصص ہے، اختصاص ہے، شخصیت ہے۔ کچھ ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ان سے حاصل کی، محسوس کیا کہ واقعاً ان کے محضر میں بیٹھنے کے بعد کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہے جو آ کے ذکر کرتا ہے اپنی پریشانیوں کا، مالی پریشانی نہیں، مال بہت ہے، خیر اتنا مال ہے، اتنے چیزیں فراوان ہیں، لیکن یہاں گرفتار ہوں، یہاں گرفتار ہوں، یہاں مسلسل گرفتار ہے۔ بغیر تحریر نے اس کی گفتگو سنی، اور اس سے پہلے دبے الفاظ میں کہا کہ اپنی خواہر اپنی بہن کو راضی کرو، بس یہ پلٹا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ آیا، کہا کہ میں تو گرفتار ہوں مسائل میں۔ دوبارہ آقا نے تاکید کی کہ اپنی بہن کو راضی کرو۔ جب اس سے پورا قضیہ، پورا واقعہ معلوم کیا گیا، اتنا حیران کن مرحلہ ہے، ارث کا مسئلہ ہے۔ عزیزان محترم ہم بھی ارث ہی کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کردار کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں، بتانا اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہاں ایک ایسے کردار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب ارث بٹی والد محترم کے دنیا سے گزر جانے کے بعد، تو اس نے اپنی بہن کو، بہن کی بات ہو رہی ابھی دور کی تو بات ہی نہیں ہے، اپنی بہن کو اس کا حق نہیں ہے، کیا دیا؟ ایک
مختصر سا مال دیتا ہوں. بہن بھی بہرحال عفت ماں بہن پاک و پاکیزہ اہل بیت و طہارت سے محبت کرنے والی, اس نے شکایت نہیں کی, شکایت بھی نہیں کی اور اس مختصر مال کو قبول بھی کر لیا, لیکن دینے تو ہوا. اور ہونا چاہیے. بات مال کی نہیں ہے, بات اس رویے کی کہ اس مال میں ایسا کیا ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن سے بدل جائے اور فرش اعضا پر آئے زینب اور حسین کا تذکرہ بھی سنے. اب اگر زینب اور حسین کی محبت دیکھنے کے بعد بھی بھائی اور بہن مال کے معاملے میں اس طرح ہیں تو اس محترم تف نہیں ہے زندگی پر؟ کیا سوال نہیں ہے میری آنکھوں کے سامنے؟ زینب و حسین کے ماننے والے بہن بھائیوں میں سے ایک بھائی نے اپنی بہن کو مال نہیں دیا, اور مال وہ نہیں جو عطا کرنا تھا, اپنا نہیں, اس کا حق تھا, لیکن اس پاک بہن نے شکایت نہیں کی. دوسری مرتبہ آغا کی جب پہلی مرتبہ آغا سے تاکید سنی تو جا کے اور مال دے دیا, لیکن یہ تو مال زیادہ تھا. وہاں جو ایس بٹی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی. عام فہم زبان جو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں افراد, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہلکی نہیں تھی, تو معمولی ارث نہیں تھی, وہ ایک بڑی ارث تھی جس میں اس نے اور زیادہ مال دیا. اچھا بہن بھی کوئی غریب نہیں تھی, بہن خود اپنے شوہر کی طرف سے مالدار تھی, اپنا مال و متاع رکھتی تھی, لیکن اسے دکھ ہو رہا تھا اپنے بھائی کے اس رویے پر کہ بھائی کو ہوا کیا ہے. مال آغا کی تاکید پر دیا تو بھی پورا نہیں دیا, اب پھر مسائل میں گرفتار ہے, پھر آغا کے پاس آئے. اب آغا نے اسے بہت واضح تاکید کی. آغا نے کہا کہ اپنی بہن کو اس کا حق دو, اس کا حساب کرو, اس کا کتاب کرو, اور وہ حق اپنی بہن تک پہنچاؤ تاکہ اس مصیبت سے باہر آؤ. بس اب اس کی عظم خداوند متعال کا شکر کہ آ گئی. اہل بیت کی محبت نے کہیں نہ کہیں اثر کر دیا. اہل بیت کی محبت تھی جو ایک عالم کے پاس گیا تھا, جن کو نہیں ہوتی وہ کہیں اور جایا کرتے ہیں. وہ طاغوت کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں اور طاغوت سے کچھ لے کر اپنے ہی علماء کو ذلیل کرتے ہیں. وہ دشمن ہو جاتے ہیں اپنوں کے. یہ تو اس کے دل میں ولایت تھی, اس نے جب پوچھنا چاہا تو اہل ولایت کی طرف رجوع کیا. درود کر کے پڑھیے. بس اب اس نے اپنی بہن کو اس کا حق پلٹا دیا. اب جب پلٹایا ہے تو اس کے اپنے الفاظ یہ ہیں کہ جب میں نے بہن کو وہ تمام حق دیا تو اس کے چہرے پر مسکان تھی, اس کی آنکھوں میں کچھ نمی تھی, اس نے مجھے گلے لگایا اور مال واپس کر دیا. کہا بھیا مجھے اس مال کی ضرورت نہیں تھی, مجھے اس محبت کی ضرورت تھی جو اس مال کی وجہ سے تم سے چھن گئی تھی. پتا چلا کہ مال اہمیت نہیں رکھتا, مرحلہ وہی برات کا تھا, تبرے کا تھا کہ وہ زبان سے تو لعنت کہیں کر رہا تھا لیکن حقیقی تبرے کی منزل پر پہنچ نہیں پا رہا تھا. وہ اہل بیت کی حقیقی محبت کو دل میں جائے گزیر نہیں کر پا رہا تھا اس مال دنیا کی محبت میں. آپ نے دیکھا کہ جب اس نے مال نکال لیا تو مال پلٹ کر اسی کی طرف آ گیا, وہ نیکی پلٹ کر اسی کی طرف آئی. مرحلہ مال میں نہیں تھا, مرحلہ اس عشق اور محبت کے مرحلے میں تھا جو جس کی اصل و اساس اہل بیت ہیں. ہر شخص جو اپنے بھائی بہن ماں باپ کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کی اصل و اساس اہل بیت ہے. اگر کبھی بیٹے کی محبت اہل بیت پر غالب ہو تو انسان تفکر کرے کہ کس مرحلے پر آ چکا ہے. عزیزان محترم, قوم میں بیٹھے ہوئے ایک دن ہمارے ایک دوست ہیں مولانا علی جواد صاحب. اب ایک بیٹا ہے میرا, ایک ابھی تک عطائے پروردگار دوبارہ نہیں ہوئی, لطف ہے اس کا, اور وہ ایک بیٹا بھی امام رضا علیہ السلام کی عطا ہے, جانتے ہیں ہم. اپنے مولا کی زیارت پر گئے تھے اس پاک و مطہر جنت کے ٹکڑے میں. کیا ہماری خانم زوجہ باہر تشریف ہے, اس وقت ایک بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی, تو چہرہ کھلا ہوا اور کہا کہ بس میں نے اپنے مولا سے کہہ دیا ہے کہ جو بیٹا ہوگا میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں گا. عزیزان محترم, زیادہ دن نہیں گزرے تھے, خداوند متعال نے ہمارے مولا کے تو خیر
ایک فرزند عطا کیا، وہ جنت کی خوشبو ہمارے گھر میں مہکی. اب کتنی محبت ہوگی بیٹے سے. ایک دن مہمان کیا اپنے دوست کو. اب یہ کچھ یعنی 1.5 سال کا چلتا ہے اور آتا ہے. یہ آیا تو میں نے اسے سینے سے لا کے بتایا کہ یہ میرا فرزند ہے، میرا بیٹا ہے. اب وہ جو محبت دیکھی تو انہوں نے مجھے ایک دعا دی. اس دعا نے ایک لمحے ہلائے لیکن اگلے لمحے کہیں اور پہنچا دیا. خدا کا شکر ہے کہ اہل علم سے وابستہ ہونے سے انسان کہیں اور کا سفر کرتا ہے. اس نے مجھے دعا دی کہ بہت پیارا بیٹا ہے، خدا اس کی حفاظت کرے، اور تم ابھی عبداللہ علیہ السلام کی محبت میں اس کو خاک و خون میں غلطاں دیکھو. عالم جوانی میں بس منتظر ہوں اپنے بیٹے کی جوانی کا. لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے کہا تو ایک لمحے لرز گیا نفس میرا. جب خیال آیا کہ اپنے بیٹے کو خاک و خون میں غلطاں دیکھوں، لیکن جیسے یہ خیال اگلا جملے کی طرف گیا کہ امام حسین کی محبت ہے، بس اس نے ایسا راضی کیا قلب کو کہ امیدوار ہوں کہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ میرا بیٹا میرے مولا پر فرمان. اور اذان محترم، ہم ہیں کیا اور ہماری اوقات کیا؟ نجس خون کے مالک ہیں. امام حسین وہ ہیں جن پر لوگوں نے پاک خون فدا کیا. ایسی ایک بہن کہ جب بھی ہم اونا محمد کا تذکرہ سنتے ہیں تو حیران ہوتے، لگتا ہے ایک ایسی ماں جسے اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے. مدینے کی زندگی میں اگر اونا محمد کی طرف نگاہ کی جائے تو دیکھتے ہیں زینب اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے. ایسی محبت جہاں سینے سے لگا کے سینے کا سکون حاصل کیا جاتا ہے، جہاں ان بچوں کے ماتھے جھومے جاتے ہیں، جہاں ان کو دیکھ کر آنکھوں میں نور آ جاتا ہے. لیکن مدینے اور کربلا کی محبت میں اتنا فرق ہے کہ اب یہی ماں کہتی ہے میں تمہیں زندہ دیکھ رہی ہوں، بہت حیران ہوں کیوں زندہ ہو. شب عاشور سمجھایا ہے اور عصر عاشور رویہ بدل گیا ہے زینب کا اپنے بچوں سے، اور فرماتی ہیں کہ تمہیں ابھی تک زندہ دیکھ رہی ہوں. ادھر بچے بھی مضطرب کہتے ہیں امی جان مادر گرامی کیا کریں، جب اپنے مولا کے پاس جاتے ہیں مولا ہمیں اذن نہیں دیتے. ایک مرتبہ دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما اور لے کر پہنچ گئی اپنے بھائی کے پاس اور فرماتی ہیں بھیا کیا میری قربانی قبول نہیں کرو گے؟ بس یہ سننا تھا میرے مولا کہتے ہیں زینب کیا تم نے دیکھا ہے کسی بھائی کا جو اپنی بہن کے گھر کو برباد کر دے؟ کیا ایسے بھی بھائی دنیا میں ہوتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کو تم پر قربان کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو سکوں. بس ایک مرتبہ مادر گرامی کا نام سنا، اذن دیا، کیا وقت ہے حسین پر اپنے ہاتھوں سے اونا محمد کو تیار کیا. ایک مرتبہ دونوں بچے رن کی طرف روانہ ہوئے. ایک مرتبہ جنگ شروع ہوئی، دونوں ساتھ ساتھ ہیں، فوجیں دیکھ رہی ہے کہ حملہ کرتے ہیں لیکن بس نہیں ہو پاتے. ایک مرتبہ فوجوں میں طے پایا کہ دونوں کو جدا کر دو. بس ایک مرتبہ آدھا نے دشمنوں نے ان دونوں کو جدا کیا. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ اون زین سے زمین پر آیا. بس اون کا زین سے زمین پر آنا تھا. محمد نے اون کی طرف کا رخ کیا لیکن کس طرح پہنچا نہیں معلوم. ایک مرتبہ دونوں کی آواز جب میرے مولا کے کانوں میں پڑی، ایک مرتبہ رن کی طرف دوڑے، جا کر دیکھا خاک و خون میں غلطا زینب کے دونوں پہ سر، ریڑیاں رگڑ رہے ہیں، دم توڑ رہے. ایک مرتبہ سینے سے لگایا اپنے بھائیوں کو اور ایک مرتبہ خیمے کی طرف لے کر آئے. اب تک جتنی لاشیں میرے مولا خیمے میں لاتے تھے سب سے پہلے ملاقات کرنے والی شخصیت زینب کبریٰ کی تھی. لیکن جب اونا محمد کی لاشیں آئی زینب نہیں آئی. ایک مرتبہ بیویوں نے خیمے کا رخ کیا کہ زینب کا جھاڑے کھا رہی ہوگی، لیکن جا کر دیکھا سجدے میں ربنا تقبل منا. ایک مرتبہ بلایا گیا جب دونوں بچوں کے سر اپنے داموں پر رکھے، اکھڑتی
मादर गुलामी क्या हमसे राजी हो गई? मादर गुलामी हमने पानी की तरफ नहीं देखा, एक मर्तबा दोनों के सरों में हाथ फेरे, कहा हाँ मैं तुमसे राजी हूँ, लेकिन जब्त करती रही। एक मर्तबा ये काफिला जब शाम से रिहा होकर मदीने पहुंचा, कभी ज़ैनब ने अपने बच्चों को प्यार नहीं किया, कभी उन पर गिरिया नहीं किया, लेकिन एक मर्तबा जब हुजरे मोहम्मद में पहुंची, वीरान बिस्तरों की तरफ निकाह गई, सबके बंधन टूट गए। फरमाती थी औनो मोहम्मद, आज मेरा दिल तुम्हारी जुदाई से फटता है। बारे लहा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा, बारे लहा इन आंसुओं को कबूल फरमा, बारे लहा इश्क़ इमाम हुसैन इनायत फरमा, बारे लहा अपने मौला के लिए जान माल ज़ताबुर हर चीज़ से जिहाद की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारे लहा उनमें से करार ना देना कि अपने मौला के आते हुए उनकी तरफ से मुँह फेर। हमारे घर वीरान है, हमें अपने मौला के नूर की रोशनी दर्शा, हमें हमारे मौला से मुत्तसिल फरमा, उन्हें हमारे घरों में मेहमान करार दे, हमें उनकी खिदमत की तौफीक इनायत फरमा, हमें अपना सब कुछ उन पर कुर्बान करने की तौफीक दे। बारे इलाहा इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार हकीकी में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तस्लीमा व तक़ब्बल सारे के सारे कर गए मादर के अदा, सारे के सारे हक कर गए मादर के अदा, सारे के सारे मामू पे फिदा हो गए, ज़ैनब के दुलारे हक कर गए मादर के अदा, सारे के सारे समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, समझाती थी बच्चों को बड़े प्यार से ज़ैनब, भूले से न जाना कभी दरिया के किनारे, हक कर गए मादर के अदा, सारे के सारे हक कर गए मादर के अदा, सारे के सारे घोड़ों से गिरो की तो सदा रंग से न देना,
सारे हक कर गए मादर के अदा सारे के सारे वादा जो किया माँ से वफा कर गए दोनों वादा जो किया माँ से वफा कर गए दोनों प्यासे गिलरे प्यासे गिल दुनिया से धारे कर गए मातर के अदा सारे के सारे कर गए मातर के अदा सारे के सारे सद गैब है दश्त बला तेरी ज़मीनें तेरी ज़मीन सब छीन लिए ज़ैनब मुज़्तर के सहारे कर गए मादर के अदा सारे के सारे कर गए मादर के अदा सारे के सारे काला तजने को तुम्हें वो चावस रन में 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 अब कौन है ज़ैनब को तो माँ के कर गए मातर के अदा सारे के सारे काला तजने